تو ایسی پرسنالٹی کو فالو کیجیے. ایک والدین اور ایک استاد, آپ ان سے جتنا آگے نکل جائیں یہ آپ پر فخر کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس ٹائم ساؤتھ کوریا ان کو ایک گاڈ فادر فگر مانتا ہے اپنے لیے. پھر جب وہ انڈیویجول ٹھیک ہوں گے تو وہ قوم بنیں گے, پھر اللہ تعالیٰ حالت بھی تبدیل کر دیں گے. تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی. لیکن یقین مانیں, صرف میں نے اگر اساتذہ کی کا آج بھی پیار پا رہا ہوں صرف ان کے احترام کی وجہ سے. ان کے ساتھ میرا ایک عزت کا رشتہ ہے, اور یقین مانیں کہ یہی استاد ہیں جو آگے آپ چلیں گے یہ کبھی بھی آپ سے حسد نہیں کریں گے, بلکہ آپ کا اتنا بڑا بورڈ لگائیں گے اور بتائیں گے کہ جی یہ ہمارا بچہ ہے. تو اس کالج کے ساتھ جب بھی کسی چیز کے لیے ان کے ساتھ بیٹھا ہوں, انہوں نے سب سے زیادہ حوصلہ افزائی کی. اور دوسرا پرنسپل آپ کے کالج کے بدرمن شاہد صاحب ہمارے بھی پرنسپل رہے, انہوں نے ہی مجھے ایک شعر میں ان کو بھی نکال کے بھی دکھایا کہ میرے والیٹ میں پڑا رہتا ہے. جب انہوں نے کہا تھا کہ مجھے دیکھ کے اور ان کی دعاؤں سے ہم ہمیشہ فائدہ اٹھاتے رہے, نفع اٹھاتے رہے, کیونکہ دو ایسی شخصیات میں نے زندگی میں دیکھی ہیں, ایک والدین اور ایک استاد. آپ ان سے جتنا آگے نکل جائیں یہ آپ پر فخر کرتے ہیں, اور آپ ان سے آگے پڑھیں یہ ان کی چاہت ہوتی ہے. آپ ان سے آگے نکلیں یہ ان کی چاہت ہوتی ہے. عمومی طور پہ یہ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے کریں, اور اگر میں آج آپ کے سامنے بیٹھوں تو ان کے ساتھ ایک احترام کے رشتے کی وجہ سے ہی. آج کی محفل کے حوالے سے جس شخصیت اور جس ذات کے بارے میں بات کر رہی ہوں, اور میں جب یہاں آپ لوگ اپنے مناجات پڑھیں, سلام پڑھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کو حکم ہوا کہ آپ بھی یہ کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں یہ بات کہتا ہوں کہ وہ تعریف کے محتاج نہیں ہیں, ہم محتاج ہیں کہ ان کی تعریف کریں, اور ہمارے لیے ان کی تعریف حجت بنائی گئی ہے. خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. تو جب یہ الفاظ انہوں نے لکھے تو آج تک کے نعتیہ کلام کے لیے یہی الفاظ حجت رہ گئے, اور اسی کی ساری بات ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل سیرت کا نمونہ بننا ہوگا, کیونکہ جب تک ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے, آپ اکانومسٹ بہت اچھے بٹھا لیں, آپ جسے کہتے ہیں, میں لاسٹ ایگزامپل دیتا ہوں, اب جو سب لوگوں کو یاد ہوگا ایک ڈاکٹر محبوب الحق گزرے ہیں پاکستان میں. آپ کو پتہ ہے اس ٹائم ساؤتھ کوریا ان کو ایک گاڈ فادر فگر مانتا ہے اپنے لیے. ملیشیا کے لیے وہ ایک بہت بڑا فگر ہے. یونائٹڈ نیشن میں میں جب گیا, میں انہی کی سیٹ پہ مجھے اللہ نے بیٹھنے کا موقع دیا, اسی آفس میں محبوب الحق ڈیموکریٹک ریسرچ سینٹر. اس نے دنیا کو پہلی دفعہ سوچنے کا موقع دیا جب دنیا میں چل رہی تھی ترقی کی باتیں. اس نے کہا ٹھیک ہے ترقی کر رہے ہیں, پیسہ بنا رہے ہیں, انسان کہاں ہے؟ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کا کانسیپٹ دینے والا وہ پاکستانی تھا, لیکن آپ کو پتہ ہم نے جلا وطن کر دیا تھا, وہ ہم سے جلا وطن ہوئے تھے. یعنی جب تک ہمارے ایتھیکل مورل گراؤنڈ سیٹ نہیں ہوں گے, جتنا اچھا انسان آ جائے, جتنا اچھا سسٹم آ جائے, وہ نہیں چلے گا. کیونکہ سسٹم آپ اور میں, اگر آپ کو آج سسٹم سے گلا ہے اور سسٹم میں, تو سسٹم آپ سے اور میرے سے جا کے بنا. کسی نے اس کو تربیت کی ہوگی کہ بیٹا رشوت جب تک نہیں کھاؤ گے کام نہیں بنے گا. کسی سے اس نے یہ بات سنی ہوگی, اسے سنا ہوگا بیٹا جھوٹ نہیں بولو گے تو تمہارا مال نہیں بکے گا. دیکھو بزنس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے, اسے کسی نے یہ موٹیویشن اسی سوسائٹی سے دی ہوگی. تو ہمیں سوسائٹی کے لیے اور کیا ہے اپنے آپ سے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, بے شک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلے. اس میں جو ما بانفسہم یعنی کہ ہر انڈیویجول نے پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے, پھر جب وہ انڈیویجول ٹھیک ہوں گے تو وہ قوم بنیں گے, پھر اللہ تعالیٰ حالت بھی تبدیل کر دیں گے. تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی. تو سر کی اجازت کے ساتھ میں سر بتاؤں کہ سیرت انٹرنیشنل ایک سیرہ ایکسپو بھی کرا رہا ہے جو کہ 28 اور 29 کو ہو رہا ہے. اس میں اسٹوڈنٹس کے لیے ڈفرینٹ کمپٹیشن بھی ہے. 29 کے ڈے پہ نعت کے, پینٹنگ اینڈ کیلیگرافی, سیرت کو اس سے ریلیٹڈ, اور اس کے ساتھ ساتھ ماڈل ایگزیبیشن آپ کسی بھی قسم کی کرنا چاہیں. اور ایک اور اپرچونٹی بھی ہے جو کہ کل ہی ہمارے پاس آئی ہے, سو بھی میں شیئر کرتا ہوں. ایک سوشل ایکشن پروجیکٹ ایوارڈ بھی دیا جا رہا ہے,
اس کی ڈیٹیلس بھی آج ہم جیسے سر کہیں گے شیئر کر. آپ جو کالج لیول کے بچے ہیں وہ کوئی بھی ایک سوسائٹی میں چینج کا کام کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنا آئیڈیا ریڈی کریں, اس کو پریزنٹ کریں, اس پہ ہم 50,000 سے 5 لاکھ تک کے 10 ایوارڈز ہیں ہمارے پاس جو ہم دے رہے ہیں. اس کی فائنینسنگ جو ہے آپ کو انیشیل کام کرنے کی, تو آپ بچوں کے لیے یہ اپرچونٹی بھی اس میں موجود ہے. ایک دفعہ پھر میں سر کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے موقع دیا اور آپ لوگوں کے سامنے, اور اسی ہال میں یا تو اوپر سے بلایا جاتا تھا تلاوت کرنے کے لیے, اور آج بھی ابھی بھی وہی دن یاد آ رہے ہیں بار بار ادھر. اور میں یقین مانے آپ کو کہوں گا کہ اگر بی ایم شاہد صاحب آپ کے پرنسپل ہیں تو ان سے شفیق پرنسپل کوئی اور نہیں تھا. میں نے وہ ٹائم دیکھا ہے اور لوگوں نے بہت حد تک میرے ساتھ کوآپریٹ کیا, اور میں نالائق بچا, ان سے پوچھ لیں, میں نے کوئی ٹاپر نہیں رہا ہے یہاں کا, اس کالج کا میں ٹاپر نہیں ہوں, لیکن یقین مانیں صرف میں نے اگر اساتذہ کی کا آج بھی پیار پا رہا ہوں صرف ان کے احترام کی وجہ سے. ان کے ساتھ میرا ایک عزت کا رشتہ ہے, اور یقین مانیں کہ یہی استاد ہیں جو آگے آپ چلیں گے یہ کبھی بھی آپ سے حسد نہیں کریں گے, بلکہ آپ کا اتنا بڑا بورڈ لگائیں گے اور بتائیں گے کہ جی یہ ہمارا بچہ ہے, فخر کے ساتھ. اتنا شاید آپ کے پیرنٹس بھی نہ کر سکے. کبھی گھر کے باہر بینر لگایا ماشاء اللہ ہمارے بچے نے بارش بھی, لیکن کالج والے پھر بھی دیکھیں اتنا بڑا دل کر کے لگا دیں. تو خوش رہیے, آباد رہیے, اور ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑ کے انشاءاللہ آپ ترقی پائیں گے, کہیں بھی چیلنج نہیں آئے گی. ایک ماڈسٹ ورژن میں آپ کے پاس ایک پرسنالٹی موجود ہے جن کی ساری چیزیں انٹیکٹ ہیں, ایفیلیٹڈ ہیں, اس کے پریکٹیشنرز اس دنیا میں پھیلے ہیں اپنا نام, اور اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کے آج کتنے دنیا میں سب سے زیادہ فین کس کے ہیں؟ زندہ بندہ ہے نا, کیونکہ ابھی رونالڈو نے کہیں جا کے 1 بلین کا وہ کیا, لیکن اب بھی سوچیں کہ ایک شخصیت جس کو دیکھا نہیں ہے اس کے ابھی جو ہیں 2.5 ارب سے اوپر ہی. یہ تو وہ جو فالوورز ہیں, فینس کتنے ہیں؟ میلن ہارٹ ہے جو لکھتا ہے کہ اگر دنیا میں پرفیکٹ مین یا پرفیکٹ ہیومن آپ نے دیکھنا ہو, پرفیکٹ ہیومن, ایک کمپلیٹ ہیومن, تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح مہاتما گاندھی, بہت سارے لوگ وہ لکھ کے گئے, ان کو ہم فینس کہتے ہیں تو ان کے فینس بھی بہت ہیں. تو ایسی پرسنالٹی کو فالو کیجیے تاکہ آپ نے اور میں نے ایک ابدی زندگی میں جا کے رہنا ہے. ایسا ہی ہے نا, یہاں اس دنیا میں ٹی ایچ اے میں بھی آپ کا گھر ہے تو کسی دن آپ نے اس گھر کو چھوڑنا ہے, اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی ٹرانسفر ٹو سم. بس سوچیں وہاں پہنچے جہاں ہمیشہ رہنا ہے, نہ وہاں گھر ہے نہ وہاں باغ ہے, آپ کو بتایا جائے کہ نہیں یہاں ابھی آپ نے تھوڑی مشقت اور ہے, آپ نے فلاں ایک چیز کی تھی اس کا حساب ذرا دے کے جائے, ابھی یو ہیو ٹو بی اکاؤنٹیبل فار دیز تھنگس. تو کتنا مشکل ہو جائے, مطلب پہلے زندگی کی تھکن سارا کیا, تو یہاں ایسے تھکیں کہ وہاں جا کے تھکن اتر جائے, اور یقین پھر وہاں مزہ آئے گا کہ میں لوگوں, اور یہ ایسا نہیں ہے مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ہے, ٹھیک ہے. بہت سی عورتوں کی وجہ سے ان کے جیسے کہتے ہیں مرد جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے, تو آپ بھی لے جانے والی مان لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ, اور آپ نسلیں لے جا سکتی ہیں, آپ کے پاس بہت بڑی ذمہ داری ہے, تو اس کو بھرپور عطا کیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, استودعکم اللہ دینکم واصلح اعمالکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.